بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم بلڈنگ بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی جب صفائی شروع ہوئی تو اس بلڈنگ کا ملبہ ہٹاتے ہوئے اس کی گہرائی سے قدیم بلڈنگ کے آثار دریافت ہوئے۔ یہ کسی درسگاہ کے آثار تھے۔ وہاں سے قدیم کلمی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفۃ الاغانی تھا، اور رائٹر کا نام، مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے۔ یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر مبنی ہے۔ اس میں ایک خاص طور پر ایک باب میں یہ لکھا گیا ہے، ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے، کہ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ ملک افراتفری اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی تھی وہ بہت ہولناک ہے۔ وہ حضرت، وہ رائٹر لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے، اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جس ہم مسلمان اس وقت ہیں، ہمارے اندر جذبہ ایمانی اور غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ بہت عجیب بات تھی، کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ 2011 میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر اسٹوارٹ ڈی جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریسرچ میں پروف کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی ڈیفرنس، کوئی فرق نہیں ہے۔ برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں خنزیر کے ماڈل کو فالو کیا گیا ہے۔ اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس پر بین لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی ہے، اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹیورٹ ڈی جونز کا اسی ہاسپٹل میں پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائلر چکن انڈسٹری تباہ و برباد ہو جاتی۔ اسی انڈسٹری کے بلبوتے پر انہوں نے مسلم ممالک نے اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا، وہاں پہ رک جاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کر جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے بھی مسلمانوں کو نجات مل جاتی ہے۔ انہی دنوں میں تل ابیب یونیورسٹی میں کدو کے خواص پر ایک ریسرچ کی گئی ہے۔ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ، جو پولینڈ سے مائیگریٹ کر کے اسرائیل میں آئے تھے، وہ پچھلے 22 برس سے کدو کے خاص پر ریسرچ کر رہے تھے۔ 2014 کے موسم گرما میں یہ ریسرچ مکمل کر کے یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں پیش کی گئی۔ اس ریسرچ پیپر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کدو ایک مکمل ڈائٹ ہے، ایک غذا ہے جس کی مثال کسی اور غذا میں نہیں ملتی ہے۔ اگر ایک انسان روزانہ 2 وقت کدو کھائے تو اس کی غذائی ضروریات بالکل پوری ہو جاتی ہیں۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کا نام کیا تھا؟ ضرور مینشن کیجیے گا۔ دوستو، کدو میں ایسے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ کینسر اور ایڈز کے مریضوں کو تجرباتی طور پر ہر 1 مہینہ کدو کھلایا گیا تو بالکل بھلے چنگے ہو گئے، بالکل فٹ اینڈ فائن ہو گئے۔ کدو کے جوہر سے ہر قسم کی بیماری کے علاج کی ویکسین تیار کرنے کا تجربہ بھی کیا گیا ہے، اور نتائج حیران کن تھے۔ کسی بھی بیماری کے آخری سٹیج کے مریض کو بھی کدو ویکسین لگائی گئی تو وہ 1 دن کے اندر پوری طرح صحت مند ہو گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ کو بھی اس کے بعد منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ ٹل ابیب ٹائمز میں ڈاکٹر ڈیوڈ کی بیوی مارشا ڈیوڈ کے انٹرویو میں چھپا، جس میں انہوں نے اپنے خاوند کی پراسرار گمشدگی پر سوال اٹھائے تھے، اور اس کا تعلق اس کی ریسرچ سے جڑتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اصل حقائق کو سامنے لایا جائے۔ یہ معاملہ بھی بعد میں وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ اس ریسرچ کو اگر آفیشلی طور پر سامنے لایا جاتا تو اسلام کی حقانیت کھول کر پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی، اور یہود و ہنود کا کفر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا۔ دوستو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2 واقعات شیئر کیے ہیں، اس سے ہر مسلمان مرد و زن پر لازم ہے کہ
کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کرو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو حرام کھانے سے بچائے اور کدو کے فوائد سے روشناس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے گا کہ اے میرے پروردگار ہمیں راہ راست پہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ کچھ 6-7 سال سے میں برائلر چکن نہیں کھاتا، اس لیے آپ کے ساتھ پورے وثوق سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ برائلر اور کدو کے بارے میں یہ ریسرچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی اور اس کا دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔